امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے ہیں پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں. وہ کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں. کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا. اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا. فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی. فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں. کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے. کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا. امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے. امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا. ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت. کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ہی 1 دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں. کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں. کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے. کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں. امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا. کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں. کہتے 2 سال لگ گئے. شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور. کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے. 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے. کہتے ہیں حالات بدل گئے. 2 سال کے بعد
حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا، کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔